کیا باپ 3 سالہ بیٹی کا بوسہ نہیں لے سکتا؟ ایک صاحب بیان میں فرما رہے تھے کہ باپ اپنی 3 سالہ بیٹی کا بوسہ نہیں لے سکتا، شریعت میں اس کی اجازت ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ عبداللہ صاحب برمنگھم سے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، باپ کیوں نہیں لے سکتا؟ 3 سالہ بچی تو بڑی پیاری ہوتی ہے، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اسے گود میں لینا، اسے پیار کرنا، یہ تو بڑا، اس میں تو بہت ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نواسی کو کندھوں پہ بٹھا کے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور اسی طرح آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ تو بچوں سے پیار، بچوں سے محبت، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں کا کبھی بوسہ نہیں لیتا، آپ کیسے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ ان کے بارے میں فرمائے کہ اس طرح کا حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ تو مجھے یاد نہیں، کہ اللہ نے رحم کا جذبہ چھین لیا ہے تم سے، تو یعنی ایک وعید والے الفاظ نازل فرمائے، اس کی تعریف نہیں کی آپ نے۔ تو یہ تو رحم کا جذبہ ہے، پیار آتا ہے باپ کو، اور بیٹے کی نسبت عام طور پہ بیٹیوں پہ زیادہ پیار آتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بچی جب جوان ہو جائے یا جوان ہونے لگے تو تھوڑا سا پھر ریزرو ہونا ضروری ہے، اس میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچی کو پیار کرنا حرام ہے، تو کیونکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جو ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے اس میں اکثر الحمدللہ غلط جذبات پیدا ہوتے نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں اللہ کا شکر ہے ابھی تک خیر غالب ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ شر غالب ہونے لگے تو پھر جوان بیٹی سے ذرا احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اتنی بات بہرحال ضروری ہے، بچی جب قریب البلوغ ہو جائے تو باپ اس کے ساتھ بستر پہ سو نہیں سکتا، بلکہ بھائی بھی نہیں سو سکتے اس کے ساتھ، باپ بھی نہیں سو سکتا۔ اس طرح بیٹا جب جوان ہونے لگے تو پھر ماں کے ساتھ وہ ایک بستر پہ سو نہیں سکتا، تو اتنی احتیاط تو ہے۔ لیکن چھوٹی بچیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ باپ ان کو پیار نہیں کر سکتا، یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی برا باپ ہو، ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں، آپشنل ہزاروں میں کوئی ایک آدھ مرد برے ہوتے ہیں تو ان کے حکام ایک الگ ہوں گے، لیکن ایک کے برے ہونے کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سبھی کو برا بلا کہا، سبھی کے لیے قانون سازی ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بچی کو گود میں لینا، اس کو پیار کرنا، بلکہ ثواب ہے اس میں۔ دوران حمل سورہ یوسف اور سورہ مریم پڑھنا۔ کہتے ہیں کہ حمل کے دوران سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت ہوتا ہے اور سورہ مریم پڑھنے سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے، اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ افشاں صاحب انڈیا سے۔ شریعت میں تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، البتہ اس کا رقیہ سے تعلق ہے۔ رقیہ دم درود کو کہتے ہیں، رقیہ کے لیے کوئی دلیل ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق علاج سے ہے۔ تو سورہ یوسف میں چونکہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ بڑے حسین تھے، تو بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ شاید اتنے حسن کا تذکرہ ہے ان کا اس میں، تو شاید بچہ حسین پیدا ہو جائے۔ تو رقیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، شاید والی باتیں ہی ہوتی ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کی۔ تو اسی طرح سورہ مریم میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ کھجور کے درخت سے یہ کھاؤ، تر کھجور کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، تو شاید مریم پڑھنے سے شاید بچہ کی ولادت میں آسانی ہو جیسے۔ تو یہ ایک ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہوائی ہوتی ہیں باتیں، کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ 15-20 خواتین پر تجربہ کریں، سب کو سورہ یوسف پڑھائیں، اگر 9 کے خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا تو شاید سورہ یوسف کی پڑھنے کی برکت ہو، لیکن یہ کہ اب تک تو میرا خیال ہے کسی نے ایسا تجربہ کیا نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں سنت پر اکتفا کیا جائے، اور سنت یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ نیک صالح صحت مند ہمیں بچہ دے دے، بس اتنا کافی ہے میرا خیال ہے۔ اور سورہ مریم تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے، پورا قرآن پڑھنا چاہیے، تو حاملہ خواتین کو چاہیے الحمد سے لے کے والناس تک روزانہ آدھا پارہ پڑھیں، اور 2 مہینے میں یا ایک پارہ پڑھ کے 1 مہینے میں پورا قرآن ختم کیا کریں، پراپر قرآن کی تلاوت کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ Ask Mufti Tariq Masoud.